السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامیات کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق ہجرت مدینہ آدھے سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ آئیے بقیہ حصے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد بنانے کا کام شروع کیا۔ مسجد نبوی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے 2 حجرے بھی بنائے گئے۔ حجرے تعمیر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کو مسجد نبوی کا نام دیا گیا، اور مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے 2 حجرے بھی بنائے گئے، یعنی کہ 2 کمرے بنائے گئے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہمارا عنوان ہے مواخات۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضروری کام کی طرف دھیان دیا۔ مسلمان خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اس رشتے کو تاریخ میں مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی مہاجرین نے اپنے کاروبار بھی شروع کر دیے۔ پیارے بچوں، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں جو انصار تھے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور اس رشتے کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میثاق مدینہ۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کے بعد مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے، لیکن بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مدینہ میں آباد لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں کی اصلاح، انتظامی قوانین اور آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے مدینہ کے قبائل اوس، خزرج اور یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور تھا جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلوں کے ذمہ دار تھے اور تمام لوگوں پر اس معاہدے کی پابندی لازمی تھی۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دل سے کوشش کی کہ مدینہ کے تمام باشندے پیار، محبت اور امن سے رہیں۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ دور دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں میثاق مدینہ ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں کیا ہوا تھا؟ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اس رشتے کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ کے بعد مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی، اور اس ریاست کے سربراہ کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے مدینہ میں جو قبیلے موجود تھے، جو قبائل موجود تھے، اوس، خزرج اور یہودی، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے کچھ نکات یہ تھے کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں کیے جائیں گے، پیار محبت سے رہا جائے گا، عدل و انصاف کیا جائے گا۔ اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ریاست کے سربراہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کے پاس اس مسئلے کو لے کر آئیں گے۔ مطلب آپس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، تمام کام اصولوں کے مطابق کیے جائیں گے اور امن و سلامتی سے رہنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کچھ قوانین تھے اس معاہدے کے، اور اس معاہدے کے تمام قوانین کی ذمہ داری تمام لوگوں پر، مطلب اس کی پابندی تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اس معاہدے کے جتنے بھی قوانین تھے ان قوانین کی پابندی سب لوگوں پر لازم تھی، ٹھیک ہے، لازم تھی، اور اس طرح سے مدینے کے لوگ پیار محبت سے رہنے کے پابند ہوں گے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا معاہدہ اس لیے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو آپس میں امن و سلوک سے رہا جائے اور ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، کوئی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بدمزگی نہ پیدا ہو اور امن و سکون سے رہ سکیں۔ اسلامی ریاست کا یہ سب سے پہلا دستور تھا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہ سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا۔ آئیے ہم چلتے ہیں ایک سوال فیئر کرنے کی جانب۔ سوال نمبر 3 ہے، میثاق مدینہ کے متعلق چند جملے لکھیں۔ اس سوال کے بعد آپ سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے، کوسچن مارک نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میثاق مدینہ کے متعلق چند جملے لکھیں، تو آپ اس کے بعد صرف فل سٹاپ لگائیں گے۔ اس کا جواب ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرنے کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینہ کے لوگوں کے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور تمام لوگوں پر اس معاہدے کی پابندی لازمی تھی۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق ہجرت مدینہ سبق نمبر 6 مکمل ہوا۔ ہم اس کی پڑھائی بھی مکمل کر چکے ہیں اور ہم اس کا فیئر ورک بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سوال نمبر 1 اور 2 کو زبانی یاد کریں اور سوال نمبر 3 فیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔